السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، گفتگو کرنے سے پیشتر ضروری سمجھتا ہوں سب سے پہلے آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوستو، آج جو ویڈیو میں پیش کرنے والا ہوں یہ بہت زیادہ اہم ویڈیو ہوگا اور شاندار ویڈیو ہوگا۔ اس کو شروع سے لے کے آپ آخر تک دیکھیں اور یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافہ بھی پیدا کر دے گا اور آپ کا اخلاقی فریضہ بھی ہے کہ اس کو اتنا شیئر کریں کہ اس سب تک پہنچ جائے۔ دیکھیے، بات یہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ جو بھی دیوبندیوں کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ بریلوی حضرات جو وہ مشرک ہیں، وہ اس لیے کہ وہ حضور کے لیے علم غیب مانتے ہیں، اور جو حضور کے لیے علم غیب مانتا ہے وہ مشرک ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، معاملہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ ایک بہت بڑے مفتی تقی عثمانی دیوبندیوں کے ہیں، یہ محمد رفیع عثمانی کے بیٹے تھے۔ محمد رفیع عثمانی کو بھی جو ہے مفتی اعظم کا لقب دیا جاتا تھا اور مفتی تقی عثمانی کا بھی بہت بڑا درجہ ہے۔ ان سے جب ایک سوال پوچھا گیا، سوال یہ تھا کہ اگر کوئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کا کلی علم مانے تو اس پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا یا نہیں؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، اس لیے کہ وہ تعویل کرتے ہیں، تعویل فی الجملہ یعنی غلط ہی صحیح۔ جو کچھ وہ حضرات کہتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ازلی ہے اور وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نفی نہیں ہوا، اور صفات باری تعالیٰ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بغیر کسی کے واسطے کے ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں اس بات کے قائل ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ ازلی نہیں ہے۔ احمد رضا خان لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری عمر میں عطا کیا گیا، یعنی حضور کا علم عطائی ہے۔ اور احمد رضا خان یہ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کو وہی نسبت ہے جو ایک قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو دیکھیے، آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ مفتی تقی عثمانی جن کے فتوے کو جو ہے پورے دیوبندی حضرات فالو کرتے ہیں اور دیوبند بھی فالو کرتا ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں اپنے فتوے میں کہ بریلوی حضرات پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا، جبکہ کفر سے بڑا شرک ہے۔ اور جو بھی دیوبندی حضرات میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹے سے لے کے بڑا لا علم جاہل لوگ، یہ جو ہے بریلوی حضرات کو جو ہے مشرک کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر تم میں ذرہ برابر بھی شرم ہو تو اس فتوے کو مانو، اور اس فتوے کو میرا چیلنج ہے غلط کر کے دکھاؤ۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اپنی بدعقیدگی سے توبہ کر کے مسلک اہل سنت والجماعت یعنی مسلک حنفی میں شامل ہو جائیں، کیونکہ دیوبندی حضرات میں رہ کر آپ جو ہے اپنے دین و اسلام کو برباد کر دیں گے اور اپنی دنیا اور آخرت بھی برباد کر دیں گے۔ توبہ کر کے آ جائیں اور مسلک حنفی میں جو ہے شامل ہو جائیں اور دنیا بھی کامیاب کر لیں اپنی اور آخرت بھی کامیاب کر لیں۔ دیکھیے، ہم اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اس بارے میں بہت ساری آیات کریمہ جو ہیں شاہد ہیں، اور میں پڑھنا شروع کروں تو کافی ٹائم لگ جائے گا، لیکن 2-3 آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ۔ عام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو غیب پر مطلع نہیں فرماتا، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیتا اپنے رسولوں میں سے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کو ظاہر نہیں فرماتا کسی پر مگر پسندیدہ رسول پر۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ، اے محبوب آپ جو نہ جانتے تھے اس سب چیز کا علم آپ کو عطا کر دیا گیا۔ تو ان آیات بینات سے یہ روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا غیب عطا فرماتا ہے اپنے بندوں کو، اپنے محبوب بندوں کو اپنا غیب عطا فرماتا ہے۔ اور اس میں جب رسول کا ذکر کیا گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔
رہی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم غیب ہے اور رسول پاک کا جو علم غیب ہے، اس میں صرف فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم غیب ہے وہ ذاتی ہے، وہ بغیر کسی کے عطا کرنے سے ہے، وہ اس کو خود بخود ہے، اور رسول کو جو علم غیب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ رہی بات یہ کہ حضور کو کتنا غیب ہے، کتنا علم ہے، تو اس بارے میں جو ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلی غیب عطا فرمایا، جیسا کہ ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلال میں آئے اور ارشاد فرمایا جو چاہے پوچھ لو، جو چاہے پوچھ لو۔ ایک شخص جو منافق تھا وہ کھڑا ہوا، اس نے پوچھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ یہ پوچھنے والا شخص منافق تھا۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان آیات بینات اور احادیث طیبات سے یہ روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو غیب کا کلی علم عطا فرمایا تھا، اور حضور کے علم کو ناپنا کہ اتنا اتنا یہ گمراہی اور جہالت اور بددینی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضور کے علم کو ناپا نہیں جا سکتا، کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ حضور کے علم کو ناپ لے، کیونکہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب کہہ دو کہ دنیا کے جو ساز و سامان ہیں وہ کم ہیں، قلیل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کو عظیم عطا فرمایا اور دنیا کے علم کو قلیل عطا فرمایا، یعنی کم۔ تو کم کا یہ عالم ہے کہ آپ کسی بھی دنیا کے ایک ڈاکٹر کو اٹھا کے دیکھ لیں MBBS، تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے علم کے سامنے لوگ جھکے جھکے نظر آتے ہیں۔ جو دنیا کا علم ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلیل فرمایا اور کہا ہے کہ یہ کم ہے، اور حضور کے علم کو عظیم عطا فرمایا، تو کم کا جب یہ عالم ہے تو عظیم کا اور بڑے علم کا کیا عالم ہوگا، تو حضور کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اول سے لے کے آخر تک کا علم ہے، ہر چیز کا علم ہے۔ قرآن عظیم فرقان حمید میں کہ قرآن میں ہر چیز کا تفصیلی بیان ہے، ہر چیز کا علم ہے، تو بتائیے ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کو کیسے ناپ سکتے ہیں؟ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔